یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ دخان کی آیت نمبر 34 تا آیت نمبر 42 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 34 اور 36 میں کفار کی دنیا پرستی اور آخرت کا انکار کرنے پر کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ آیت 40 تا 42 میں قیامت کے دن کی جزا اور سزا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء لیقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں۔ بھلا لے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو، بھلا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے، ہم نے انہیں غارت کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ اور ہم نے جو آسمان بنایا اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ان کو تو ہم نے بنایا ہے حق پر اور بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے۔ بے شک فیصلے کے دن کا وعدہ ہے ان سب سے، جس دن کام نہ آئے گی کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی مگر جس پر اللہ رحمت کرے، بے شک وہی زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت 34 تا 36 میں کفار کی دنیا پرستی اور آخرت کے انکار پر کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ کفار قیامت کا انکار کرتے تھے اور بس ان کی یہ بات وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی دلیل کی بات ہے کہ ہمارا دنیا کا جو مرنا ہے بس یہی مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ اخروی زندگی کا وہ انکار کیا کرتے تھے اور دنیاوی زندگی کی موت ہی کو اپنا آخر سمجھا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو کہ دوبارہ زندگی ہوگی تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لا موجود کرو، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بات تمہاری درست ہے۔ ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تاریخی اعتبار سے قوم تبع کا تذکرہ ملتا ہے اور قوم عاد اور سمود کو تو یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اس طرح کی قوت والی قومیں تھیں، ہم نے ان کے انکار پر انہیں غارت کر دیا اور ان پر اپنے عذابات نازل کیے۔ جب وہ عاد اور سمود
جب وہ لوگ قومیں قوت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں اور وہ بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکیں اور ہلاکت میں پڑ گئیں اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، تو یہ بھی اپنی اگر نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ دنیا میں ان پر بھی عذاب اسی طرح آ سکتا ہے، اس لیے کہ ان قوموں نے بھی جو تکذیب کی تھی یہ بھی اسی طرح کی تکذیب کے اندر مبتلا ہیں، لہٰذا تنبیہ کر دی گئی کہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت 40 تا 42 میں قیامت کے دن کی جزا اور سزا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ انہی آیت کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کا دن جس کا ان سے وعدہ کر دیا گیا ہے بے شک ایک متعین دن ہے اور وہ ضرور اپنے وقت پر قائم ہونے والا ہے، اور اس دن کسی کی کوئی سفارش اور کسی کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں یعنی بت، وہ بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں اللہ اس دن جس پر رحم کرے اور اللہ ایمان والوں پر رحم کرے گا، عمل صالح کرنے والوں پر رحم کرے گا، تو پھر اللہ ان کی مدد کرے گا اور پھر اللہ کے حکم سے ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا گیا کہ اس دن حق کے ساتھ سارے معاملات کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، چھوٹے سی چھوٹی نیکی کا بھی اجر دیا جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر سزا بھی دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔